علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت سب کو نصیب ہو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی علی آل محمد وعجل فرج، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تعالی کا انتہائی احسان، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں زندگی میں بصیرت نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے تعلق وابستگی نصیب کی، ان کے راستے پر چلنا نصیب کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا موت تک ہمیں، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں ایثار قربانی شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد وعجل فرج۔ دین مبین میں، اسلام کے اندر جو انسانوں کی ہدایت کا طریقہ کار ہے وہ اس سے شاید کافی مختلف ہے جو معمولاً ہمارے ہاں معاشروں کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دین نے بھی معاشرہ تبدیل کیا، دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی معاشروں کو تبدیل کرنے کا ذکر کرتے ہیں، اس سے قاطع نظر جو ہمارے یہاں سیاست میں تبدیلی کا لفظ اس وقت استعمال ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ دنیا کی تاریخ کو تھوڑا بہت دیکھتے ہوں گے
وہ جانتے ہیں کہ 250-300 سال سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، اور اس سے پہلے بھی انسان اپنی زندگی کو بہتری کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی حالت میں ہوں تو ہم کسی بہتر حالت میں چلے جائیں۔ حکومتیں کیوں بنتی ہیں؟ لوگ حکومتوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ بادشاہوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ کوئی بہتری چاہتا ہے؟ اسلام کون سی بہتری چاہتا ہے؟ اسلام کس بہتری کی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ اور جس طرف لے جانا چاہتا ہے طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، یہ ہمارے لیے جاننا کیوں اہم ہے؟ ظاہر ہے اس لیے اہم ہے کہ ہم جو دین کے ماننے والے ہیں، اگر ہم وہ فیض حاصل نہ کریں تو پھر ماننے والے ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر چند منٹ عرض کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع سے اسے متصل کریں گے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام عزادار سید الشہداء کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ بڑی عجیب سی بات ہے یہ، شاید مجلس میں اس کا تذکرہ کرنا شاید کسی کو irrelevant بھی لگے کہ یہ بے بنیاد سی چیز۔ یہ جو ہمارے ہاں دنیا میں بڑے بڑے شہر بنے ہوئے ہیں جو مشہور ہیں ترقی کے لیے، یہ ترقی حتیٰ وہ ہے جو دنیا میں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ نے ایک شہر، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سنا ہے، بلڈنگز ہی بلڈنگز ہیں اس کے اندر، روڈز، بڑی بڑی روڈز، چوڑی چوڑی روڈز، بڑی بڑی کمپنیوں کے آفیسز، حتیٰ دنیا میں جو ترقی چاہیے وہ یہی ہے۔ تو یہ کہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے؟ یہ آپ جائیے مثال کے طور پر سوشل سائنسز کے اندر، اکنامکس کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہم کہتے ہیں، اب بالکل اسلام سے قطع نظر عرض کر رہا ہوں اس وقت، ڈیولپمنٹ، یہ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے؟ مثلا کسی ملک کی آپ کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ، تو اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگز بڑی ہو جائیں، روڈز چوڑی ہو جائیں، گاڑیاں مہنگی ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ۔ سب جانتے ہیں کہ نہیں، یہ کھوکھلا کام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاسمیٹک ڈیولپمنٹ، نمائشی ہے، یہ صرف میک اپ کے لیے ہوتا ہے۔ اصل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اصل ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انسانوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا بھائی، انسانوں کے اندر ڈیولپمنٹ آئے تو وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ تو سمپل پیرامیٹرز سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاں سب لوگ ایجوکیٹڈ ہوں، ویری گڈ، سب لوگ ایجوکیٹڈ ہوں، تو مثلا اتنے پرسنٹ آپ کے پاس ماسٹرز ہوں، اتنے پرسنٹ آپ کے پاس مثلا پوسٹ ماسٹر ہوں، ڈاکٹریٹ کے اندر ہوں، اتنے پرسنٹ کے پاس فلاں اسکل سیٹ ہو، تو یہ سوسائٹی دنیا کی نظر میں ڈیولپڈ سوسائٹی ہے۔ کافی ہے اتنا دنیا کے اعتبار سے۔ اب آپ نے ایک سوسائٹی بنا لی جہاں پر تقریباً مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ 60% کے پاس ماسٹرز تک کی ڈگری ہے، اور اس سے اوپر والوں کے پاس ماسٹرز سے اوپر کی بھی ڈگری ہے ان کے پاس، صحیح ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ایجوکیشن میں ہو گیا نا، اب یہ بتائیں کہ ان کو امپلائمنٹ ملا یا نہیں ملا، ان کو جاب آئی یا نہیں آئی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے انشور کر لیا کہ جتنے لوگوں نے یہ ڈگریز لی تھیں، مثال کے طور پر ان میں کوئی 15-20% لوگ تھے جن کا پڑھنے کے بعد کام کا ارادہ ہی نہیں تھا، باقی 70-75% کو ہم نے امپلائمنٹ انشور کر لی ہے، اور جن کو نہیں بھی ملی ہے تو ان کا ہم نے ایک، مختلف ملکوں میں مختلف نام لیتے ہیں، آسٹریلیا میں بڑا اچھا نام ہے اس کا، پاکستانی سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، اس کو ڈول کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ وہ ڈول ہے جس سے ہم سب لٹکے ہوئے ہیں، ان امپلائمنٹ کے اوپر ایک پیسہ مل جائے گا، ڈیولپمنٹ پوری ہو گئی۔ کچھ ملکوں کے اندر یہ جو ان امپلائمنٹ کا پیسہ ملتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے، معذرت چاہتا ہوں وہاں کہ اس میں ہفتے میں ایک دفعہ ڈرنک بھی کر لے، یہ کافی ہو گیا ڈیولپمنٹ کے نام پر، یہ کافی ہے؟ اب سب کو پتہ ہے نہیں، کافی نہیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ہسٹری کے، سوسائٹی کے اس ٹائم میں اتنا پیسہ ہو کہ آپ یہ کام کر لیں، اور ممکن ہے کہ فیوچر پھر بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، ممکن ہے فیوچر پھر بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ کیوں نکل جائے ہاتھ سے؟ کیونکہ آپ نے بیسکس پہ کام نہیں کیا ہوگا،
وہ بیسکس کیا ہیں؟ اب تو سب کچھ ہو گیا، سب کی ایجوکیشن ہو گئی، سب کی امپلائمنٹ ہو گئی، جو ان امپلائمنٹ نہیں ہے ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا ہے، اور سب لوگ اپنی جگہ پہ سیٹسفائیڈ ہیں ظاہری طور پر. تو کہتے ہیں نہیں، اب ایک پرابلم آتی ہے. جب یہ ٹائم آپ گزار لیتے ہیں تو یہاں سے ایک اور پرابلم شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کو گھر مل گئے، سب کے بچوں نے ایجوکیشن میں اچھی کامیابی لے لی، سب کو جاب مل گئی، سب کے پاس سب کچھ آ گیا. اب ایک مشکل آتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز. پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز. اب ایک مشکل آتی ہے، بڑی عجیب مشکل ہے. وہ یہ کہ کچھ عرصے کے بعد جب ایک جنریشن اس مزے میں گزار لیتی ہے کہ ہم نے وہ حاصل کر لیا جو دنیا میں دوسری قوموں نے حاصل نہیں کیا تھا، سر فہرست اس میں اسکینڈینیوین کنٹریز، تو ایک پرابلم آتی ہے. لائف ہے کس لیے؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا سارا پروگرام گورنمنٹ نے بنا کے دے دیا ہے. ایسے پیدا ہوگا، اس ہاسپٹل میں ہوگا، یوں جائے گا، یوں جائے گا، یہ ایجوکیشن یہ کرتا ہوا وہاں تک. جرمنی جیسے ملک کے اندر کلاس 4 اور 5 میں بچے کا فیوچر کنفرم ہو جاتا ہے. سوشل سائنسز میں جائے گا، پریکٹیکل سائنسز میں جائے گا، پریکٹیکل سائنسز میں ڈگری کی طرف جائے گا یا اسکلز کی طرف جائے گا، سب ختم. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ بنا ہوا ایک اسکرپٹ ہے جس کے اوپر میں نے مرتے دم تک چلنا ہے، اب میری لائف کا آبجیکٹو کیا ہے؟ تو اب آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یہ مزہ ملے گا، آپ کو یہ مزہ ملے گا، ہفتے میں 5 دن آپ جاب کریں گے، 2 دن آپ مزے لیں گے، سال کے اندر 45 دن آپ کو لیو مل پائے گی، مثلا 30 دن لیو مل پائے گی، اس میں آپ ویکیشن پہ جائیں گے. پھر آپ کا ایک گھر شہر میں ہوگا، ایک گھر جو ہے وہ چھوٹا سا آپ کا پہاڑیوں کے اوپر ہوگا، پھر ایک گاڑی آپ کے پاس ہوگی اور ایک کشتی بھی ہوگی. یہ سب کام بھی ہو گیا. اس کے بعد اب کیا مشکل ہے بھائی؟ سب کچھ تو ہو گیا. اب ان کے پاس ایک کوشچن آتا ہے، زندہ کیوں ہے؟ کر لیا سب کچھ، صحیح ہے. اسلام کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ درود بھیجے گا. میں 1400 سال پہلے کا ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہاں جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ کرے گا وہ یہ کرے گا. اب آپ آئیں دینی پیرامیٹرز کے اندر. اللہ کے نبی تشریف لائے. مکہ میٹروپولیٹن ٹائپ کا ایک شہر تھا. وہاں سے اللہ کے نبی نے بڑے بڑے تاجروں کو اپنے ساتھ لیا، ان کو مائیگریٹ کروایا، ان کو ایک گاؤں کے اندر اس زمانے کے حساب سے مدینے کے اندر لے کر آ گئے. اب لوگ نیو یارک سے اٹھ کر ایک چھوٹے سے شہر کے اندر آ گئے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب کو لال اونٹ پہنچا دیے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے سب کو گھر دے دیے؟ نہیں. ان کے نزدیک ترین اصحاب اتنے فقیر تھے کہ مسجد کے ایک چبوترے کے اوپر رہتے تھے، اس کو اصحاب صفا کہتے تھے. جب دشمن سے جنگ لڑنے جاتے تھے تو ان کی غربت کا بعض اوقات یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مثلا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم ایک کھجور منہ میں لیتے تھے، تھوڑا سا طاقت پکڑتے تھے، دوسرے کو پکڑا دیتے تھے. ان لوگوں نے نبی کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ کیوں نبی کا ساتھ دیتے رہے؟ کون سی ڈیولپمنٹ نصیب ہوئی تھی انہیں؟ تو یہ دنیا کا بڑا عجیب معرکہ ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، اولیاء اوصیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ تھے، ان کو ڈیولپمنٹ کا کون سا فیز دیکھنے کو ملا جس کے ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، وہ آبجیکٹو ہمارا بھی یہی ہے؟ تو ہم کس پٹری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ اگر میں کھل کے عرض کروں نا، ہم اسی پٹری پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر بیٹھنے والے بہت آگے جانے کے بعد 70-80 سال کے بعد، 100 سال کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں آئے کیوں تھے؟ ہم اسی پٹری پر. صرف کیا معاملہ ہے؟ دنیا کے 5%، 10% اس
ڈیولپمنٹ، آرٹیفیشل ڈیولپمنٹ میں بہت آگے گئے ہوئے ہیں، اور 80-90% ان کو دیکھ کر صرف کڑ رہے ہیں اور ان کا پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا؟ ہمیں کس ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے تھا؟ اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا اور وہ کہ مولانا پہلے ہی مسلمان بہت پیچھے ہیں اور آپ لوگ ایسی باتیں کر کے ان کو اور پیچھے کر دو گے۔ یہ بات کا مسئلہ ہے سمجھنے کا کہ اگر ہم دین کی بتائی ہوئی ڈیولپمنٹ پر جائیں گے، دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی، ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، تو یہ سارا ایک موضوع بنتا ہے، بہت بڑا موضوع بنتا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام جو تبدیل کرنا چاہتا تھا سوسائٹیز کو، وہ کیا تبدیل کرنا چاہتا تھا؟ ہم لوگ کس تبدیلی کے اوپر چل رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا بالکل صاف سی بات ہے، ہم لوگ تقریباً 55 اسلامک ملک جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، آلموسٹ سب کے سب اسی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسی پٹری پہ چڑھے بیٹھے ہیں جس پر وہ ہمیں بٹھانا چاہ رہے تھے، ہم وہیں گھسیٹے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہم سب کے معاشروں کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے یہ انلائٹمنٹ حاصل کر لی کہ یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، لیکن ان کی معاشرے کے اندر سے نہیں ہے، ان کی معاشرے کے اندر بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہی معاشروں کے اندر عرفا بھی آ رہے ہیں، انہی معاشروں کے اندر اولیاء بھی آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ میں بعض اوقات اس معاملے کے اوپر بہت حیران ہوتا ہوں کہ معاشرے کا جو ظاہر ہوتا ہے، چونکہ یہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، جو بھی دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو معاشرے کے جو ڈومیننٹ اوپر کا کرنٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو چل رہا ہوتا ہے اسے لوگ نہیں دیکھ پاتے، اور کتنی بری غلط فہمی کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ پازیٹیو نیگیٹو دونوں کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک مثال فرمائی ہے، فرمایا کہ کبھی جب بہت زیادہ تیز بارش آتی ہے، جیسے کہ آج کل آ رہی ہے، تو کہا کہ ندی نالے بہنے شروع ہو جاتے ہیں جو خشک پڑے ہوتے ہیں، تو ان میں خس و خاشاک بہنے لگتا ہے، جیسے کنکر اور پتہ نہیں لکڑی کے ٹکڑے اور یہ پتے اور سب، یہ سب بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بہتے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ ناردرن ایریاز کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب پانی فلو میں آتا ہے تو پھر وہ کیا طاقت دکھاتا ہے، تو وہ بڑی طاقت دکھاتا ہے، اور پانی جو ہے اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے۔ تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ یہ جو جھاگ ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نیچے جو اصلی پانی کی طاقت ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ وہ اما زبد کہتے ہیں جھاگ کو۔ یہ جو جھاگ ہوتا ہے کچھ دیر میں یذهب جفاء، یہ کچھ دیر میں خشک ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین کے اوپر باقی رہتی ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرمایا تمہاری زندگی میں دو فیز ہیں، ایک وہ ہے جو جھاگ کی طرح ہے، اچھلے گا، کودے گا، پیٹرنز بنیں گے، خوبصورت لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور دیکھنے والا اس کے اندر غرق رہے گا، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی پانی اسٹیٹک ہوگا یہ جھاگ ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ رہے گا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ ہماری دنیا ہے۔ آپ نے ایران انقلاب سے پہلے والے کے بارے میں کیا سنا ہے؟ بے پناہ فحاشی تھی، بے پناہ مادہ پرستی، بادشاہ کرپٹ تھا، لوگ بے خبر تھے، غافل تھے۔ جو برائی آپ کے ذہن میں آ سکے ایک معاشرے کے اندر، یعنی تصور کیجئے کہ یہاں بیٹھ کے بتانا تو ناممکن ہے اور صحیح ہے بھی نہیں، کہ اگر آپ کو تصویریں بھی دیکھنے کو مل جائیں نا جو 70s کی تھیں ایران کی، صحیح ہے، ہمارے ملک میں ابھی تک وہ فحاشی نہیں آئی ہے۔ اللہ کا کرم، خدا کا شکر، 40 سال کے بعد بھی ہمارے ملک میں وہ فحاشی نہیں آئی ہے جو انقلاب سے پہلے ایران میں آ چکی تھی۔ کہاں تھا ایران؟ صحیح ہے۔ اچھا، اب جب میں جا کر یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ فحاشی کا مرکز بنا ہوا تھا، تو وہ یہ پاپولر کرنٹ ہے جو پوری سوسائٹی کے اوپر تھا،
نیچے کیا تھا؟ نیچے میں نے ابھی ایک بنا رہا تھا، ایک اپنے لیے ایک فائل بنا رہا تھا کہ جس میں آج سے 200 سال کے اندر، پیچھے 200 سال کے اندر جو بڑے بڑے عرفاء آئے ان کی موومنٹس کو میں گراف میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سا کس شہر سے نکلا تھا، کس شہر میں گیا تھا، کس کس استاد کی سرپرستی میں اس نے علم عرفان حاصل کیا تھا۔ جس ٹائم پر مملکت شاہ کے زیر اثر بدترین فحشاؤں کو گزار رہی تھی، اس وقت یہ عرفاء ایک دوسرے کو تربیت دے رہے تھے۔ اچھا، کوئی جانتا تھا اس وقت ایران کو دیکھنے والا کہ یہاں اتنے عرفاء تربیت پا رہے ہیں؟ نہیں۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی، آیت اللہ دستغیب شیرازی، آیت اللہ مرتضیٰ طالقانی، پتہ نہیں کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ اس فحشا کے زمانے میں ایرانی شہروں میں ایک دوسرے کی تربیت کر رہے تھے۔ اثر کیا ہوا؟ اثر وہ انقلاب ہوا۔ صحیح، ہم لوگ بہت دھوکے میں آ جاتے ہیں، جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک دوسرے کی تربیت کر رہے تھے، کیا یہ اسی معاشرے میں نہیں رہ رہے تھے؟ وہیں رہ رہے تھے۔ ان کو مادہ پرستی تنگ نہیں کرتی تھی؟ ان کو دیکھ کے لوگ ان کو ذلیل نہیں کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، کرتے تھے۔ ان میں کون سا جذبہ تھا؟ اس وقت ہمارا ایشو کیا ہے؟ اس وقت یقین مانیے، بالکل سادہ سی بات، اس وقت ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو شخص تھوڑا سا دیندار ہوتا ہے، معاشرہ اس کو طنز کر کر کے، ذلیل کر کر کے دین سے باہر نکال دیتا ہے۔ جو حرام نہیں کھاتا اس کو بیوقوف کہتے ہیں، جو طاقت کا فائدہ نہیں اٹھاتا اس کو احمق کہتے ہیں، اور جو ان دنیا پرستوں کی طرح نمائش نہیں کرتا اس کو بے ڈھنگا انسان کہتے ہیں۔ یہ جو عرفاء تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ جو سمجھ میں آیا اس کے اوپر اتنے مطمئن ہوئے کہ دنیا بھر ان کو ہمارے لفظوں میں خوار کرتی رہی، یہ نہیں ہلے، اور ان کے پاس وہ طاقتیں تھیں کہ اللہ جانتا، ایسی طاقتیں تھیں جو ہمارے یہاں کسی کے پاس اس کی مثلا سمجھ لو روپے میں 1 پیسہ بھی ہو، 1% of 100، تو وہ اچھل کے پورا بازار گرم کر لے گا یہاں پہ کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور ان کے پاس تھا سب کچھ، وہ ہلے نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ آپ اس پہ کام کریں، یہ جو کام ہونا ہے یہ ہے اسلام کا تبدیلی کا طریقہ کار۔ وہ فیز آف لائف کو، جو مینٹالٹی کا سارا پیٹرن ہے، اپروچ ہے، اسے چینج کرتا ہے۔ جب وہ اپروچ چینج ہو جاتی ہے پھر ہر کام آسان۔ اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں عرفاء کی تربیت میں سے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کچھ عرصے سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچھا، جب انسان کوئی بہت اچھی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ٹرانس میں آ جاتا ہے، اور جہاں بیٹھو پھر وہی کتاب میں سے کچھ نہ کچھ انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ تو میں بعض اوقات یہ کرتا ہوں کہ کوئی کتاب بہت اچھی ہو تو میں اس کو آخری صفحے پڑھنے میں دیر لگا دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میں آہستہ آہستہ پڑھوں اور اس کا اثر جلدی میرے اوپر ختم نہ ہو۔ تو ایک کتاب مجھے ملی، اس میں کوئی 300-400 صفحے تھے۔ جب میں نے تقریباً 300-350 صفحے پڑھ لیے، میں نے کہا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کو تھوڑا سا رکھ دیتا ہوں، 1-2 مہینے بعد اٹھاؤں گا۔ یہ کتاب جو ابھی آخری ذکر کر رہا ہوں، یہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، یہ آیت اللہ عظمیٰ مرحوم بہجت علی اللہ مقامہ الشریف، ان کے استاد تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ ہیں جو اس وقت نامی گرامی ترین لوگ تھے۔ مثلا علامہ محمد حسین طباطبائی، المیزان کے مصنف، آیت اللہ دستغیب شیرازی۔ اب ذرا سوچنا کہ یہ لوگ تبریز نامی ایک چھوٹے سے شہر کے، جو اس زمانے میں برائی میں پھنسا ہوا تھا، وہاں کے نکلے ہوئے لوگ تھے ان میں سے کئی۔ اور آپ جو میں یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں جو اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ان سب کے اوپر ان کی کسی نہ کسی کتاب کا کوئی نہ کوئی اثر ہوا ہے۔ مثلا جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے،
میرے خیال میں 70-80% نے کم سے کم آیت اللہ دستغیب شیرازی کا نام سنا ہوا ہے، آیت اللہ بہجت کا نام یقیناً سنا ہوا ہے۔ کیا طاقت ہے یہ؟ نہ ان لوگوں نے اپنی ویب سائٹس کھولی، نہ ان لوگوں نے اپنی کوئی اسٹیجز بنائے، کچھ نہیں کیا، یہ سب خدا نے خود ان کے لیے کیا۔ کیا تھا ان لوگوں کے؟ تو آیت اللہ قاضی طباطبائی، سید علی قاضی طباطبائی، وہ بھی ان کے رشتہ دار بھی تھے علامہ محمد حسین طباطبائی کے، تو وہ تربیت کرتے تھے، اور خود انتہائی غریب انسان تھے، انتہائی غریب انسان، اتنا غریب، میں قسم کھانے کو تیار ہوں اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا غریب ہوگا نا، آپ تو مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ آتے تو نہیں دیتے ہم لوگ، میں بتا رہا ہوں اتنی غربت میں تھے۔ یعنی ایسا بھی ہوا تھا کہ کرائے کے جس گھر میں رہتے تھے اس میں مالک مکان نے نکال کر روڈ پہ بٹھا دیا تھا ان کے بیوی بچوں کو، جاؤ یہاں سے۔ اور وہ شاگرد ان کے ساتھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ استاد یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے کرایہ نہیں دیا، اس نے باہر نکال دیا۔ تو وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ ہوا کیوں؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی زمین آسمان کی طاقت تمہارے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، تم ادھر سے اشارے کرتے ہو تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ کرائے کے مسئلے میں کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ میرے اوپر اس مصیبت کا اثر نہیں پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ میرے اوپر اس مصیبت کا اثر نہیں پڑے گا۔ کیا لوگ تھے یہ؟ طاقت کا کیا عالم تھا؟ تربیت کیسے کرتے تھے؟ ایک شاگرد ان کا بنا، وہ خود بہت بڑا کوئی کیا بولوں کرامات دکھانے کا ماہر انسان تھا۔ تو وہ ایک جگہ پہ چل رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اس نے کہا میں نے آپ کا نام سنا ہے اور میں نے اتنی عرصی اتنی عمر گزار دی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ میری تربیت کریں، اور وہ خود بہت بڑا ایک کرامات کے حساب سے، طاقت کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تربیت تو کرتا ہوں۔ اب وہ بالکل فری اسٹائل میں کام کرنے والا ہے، لنگڑا کے چلتے تھے، ایک اسٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کوئی ان کا حال ہولیا دیکھے گا نا تو میں بتا رہا ہوں تو سلام بھی شاید نہیں کرے گا، اتنی عجیب حالت میں رہے وہ زندگی بھر۔ تو وہ اور اسی عالم میں سب کچھ جاننے والے، پہچاننے والے۔ تو وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک نہر سی چل رہی تھی جو نجف سے کربلا کے راستے میں، جو مشہور راستہ، اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے، اس میں ایک نہر بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو نیا طالب علم بننا چاہتا تھا ان کا شاگرد، وہ بھی ایجڈ آدمی، تو اس نے کہا کہ آپ میری تربیت کریں۔ اب یہ جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے، کہ بھئی کیا ہے، کس طریقے سے ہے؟ کہنے ہاں میں تربیت تو کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پہلے بتاؤ کماتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا کیا ذکر ہے؟ تو کہا نہیں، میری تربیت میں جو بھی رہتا ہے جب تک وہ حلال نہیں کماتا اور اپنی محنت سے نہیں کماتا، میں اس کو اپنا شاگرد نہیں بناتا۔ اچھا، یہ اپنے ہر شاگرد سے یہ کہتے تھے کیا؟ نہیں۔ اس سے کیوں کہہ رہے تھے؟ اس نے خود بعد میں بتایا، کہنے لگا اصل میں انہوں نے مجھے اس لیے کہا تھا کہ بہت عرصے سے میرے اندر ایک کرامت آ گئی تھی، جو میں سوچتا تھا وہ مجھے مل جاتا تھا۔ کہنے لگا میرے اندر یہ تھا، تو میں کام کاج کچھ نہیں کرتا تھا، میں سوچتا تھا آج دوپہر مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ مچھلی نے آنا ہے۔ میں اگر سوچ لوں نا رات کو مجھے سونا چاہیے تو سونا آئے گا۔ کہنے لگا میں نے دیکھا مجھے کمانے کی ضرورت ہی نہیں، جب خود ہی خدا بھیج رہا ہے، اور میں کوئی حرام نہیں کروں گا، صرف سوچوں گا کہ یہ چاہیے، مل جائے گا، تو بلا جو میں کمانے کی کیا ضرورت ہے، اپنا وقت عبادتوں پہ لگاتا تھا میں۔ تو انہوں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا، کماتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے اب ٹالنے کی کوشش کی، اس کو پتا تھا کہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یعنی جب تک حلال نہیں کماتا نا کوئی، میں اس کو ساتھ نہیں رکھتا اپنے، جاؤ کچھ اور کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کہنے کہ بتاؤ کہاں سے کماتے ہو؟ اور وہ کیا کرتا، اس نے یوں ہی اپنے استاد کو دیکھا، ایک مچھلی کود کر دونوں کے سامنے گر گئی، کہا ایسے کماتا ہوں، جو چاہتا ہوں ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے چاہا مچھلی آئے، مچھلی کود کے آ گئی سامنے۔ انہوں نے مچھلی ہاتھ میں اٹھائی، پانی میں ڈالا، کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو نہیں ہوگا۔ کہنے لگا میں سارے راستے کوشش کرتا رہا دوبارہ مچھلی آ جائے، نہیں آئی، نہیں آئی۔ اور پھر کہنے لگے آخر راستے کے نزدیک آ کر انہوں نے مجھ سے کہا بھائی
ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا ہے؟ یعنی ٹرائی کر لی نا، نہیں آ رہی مچھلی، اب بتاؤ یہ قربانی دے کے ساتھ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو ساری زندگی کرتا آ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اگر میں ابھی ان کے ساتھ نہیں چلا تو میں ساری زندگی یہیں پہ رکا رہوں گا اور مجھے اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ رائٹ ڈیسیشن تھا کہ اگر میں ان کے پیچھے نہیں چلا تو میں جادو میں مبتلا رہوں گا، یہ جادو مجھے ملا رہے گا، لیکن میں انسان نہیں بنوں گا جو مجھے بننا چاہیے تھا۔ صحیح ہے؟ کاش ہمیں یہ سمجھ میں آئے۔ جو ہمارا اصلی ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں کب یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل اصلی یہاں پہ چل رہی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل۔ اچھا اب فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی نام یہاں کوئی علی قاضی ہے نہ یہاں کوئی محمد حسین طباطبائی، کریں کیا؟ یہاں تو خالی ہے میدان، ہم لوگوں کے حساب سے میدان خالی ہے۔ اچھا جہاں کسی دیندار سے سوال کرو، بات کرو، مجھ جیسے بھی اگر کوئی پوچھے تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے اگر میں پاکستان نہ آتا نا 96 میں اور میں قم میں رہتا تو شاید میں بھی بہجت ہوتا، میں بھی یہی بولوں۔ اور جو یہاں پر ہے وہ اس سے کوئی بات کرو تو کیا کہا آغا صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے پاکستان میں حالات کیا ہیں، اگر ہم لوگ بھی ایران عراق میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے۔ جتنے لوگ ایران عراق میں ہیں وہ ویسے ہی پتہ نہیں کیا ہیں، ایک سے ایک فضول انسان پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نصیب نہیں ہوا تاریخ سے لے کے یہاں تک، آپ کو ہی معلوم۔ اس کا مطلب ہے لوکیشن کا اثر نہیں ہے، یہ گوگل میپ نہیں ہے کہ لوکیشن آپ کی طے کرے گی کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ کا جو زندگی کا سوچنے کا طریقہ کار ہے یہ طے کرے گا آپ کہاں پر ہیں۔ پہلے آپ اس کو صحیح کریں، آپ کی سیٹلائٹ لوکیشن کچھ طے نہیں کرے گی، آپ کی روحانی معنوی ترقی یہ طے کرے گی کہ آپ کہاں پر ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے کچھ شاگرد تھے جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، بہت پہلے کی بات بتاؤں 50-60 سال پہلے کی بات، اور وہ ایران کبھی نہیں آئے تھے، آغا بہجت کے شاگرد تھے۔ ان کے ایک اور شاگرد نے ایک دفعہ بتایا کہ وہ پاکستانی پتہ نہیں کتنے سال تک آغا کا شاگرد رہنے کے بعد ایک دفعہ ان سے ملنے آیا تھا، تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ اچھا ان کا کوئی شاگرد پاکستان میں بھی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ خوش نصیب انسان کون تھا، یقیناً اب تک دنیا سے جا چکا ہوگا۔ تو آپ کی جو سیٹلائٹ لوکیشن، جغرافیکل لوکیشن ہے، یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو اور ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری اپروچ کیا ہے لائف سے۔ اچھا وہ جو اپروچ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ بھائی سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دنیا میں ایک ظاہر ہے، اس دنیا میں ایک باطن بھی ہے۔ اگر آپ نے اور ہم نے اس کے اوپر محنت کر لی کہ وہ جو باطن میں اچھا ہے وہ کیا ہے، تو پھر یہ ظاہر ہمیں تنگ نہیں کرے گا، پھر ہم اس کے اوپر کام کر سکیں گے۔ باتیں بہت ہو گئیں، ایک دو پوائنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکل ٹائپ کے پوائنٹس، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پریکٹیکل پوائنٹ دیے نہیں جا پاتے۔ فلسفی کلیئر ہو جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ کل آپ کی خدمت میں کامیابی اور سکون کے بارے میں عرض کیا تھا تھوڑا کہ بھئی آپ کو سکون کب ملتا ہے، آپ کو کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی پوری دنیا میں چھیننے کے اوپر ہوتا ہے اور اسلام کے اندر دینے کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا اگر کوئی اس فارمولے کو صحیح سے سمجھنا شروع کر دے تو آگے کیا ہونے والا ہے کہ بھئی پیٹرن ہماری دنیا کا کچھ اور ہوتا ہے، جو اصل میں پیچھے دین ہمیں گائیڈ کر رہا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس نے نئی جاب شروع کی ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ اچھا وہ بہت ڈیسپریٹ تھا اپنی جاب ملنے کے لیے، بڑی مشکلوں سے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی جاب مل گئی ہے۔
اب وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ میں جاب کو اتنا اچھا کروں کہ نمبر 1 یہ میرے ہاتھ سے نہ نکلے، کیونکہ اگر ایک دفعہ نکل گئی تو پھر پتہ نہیں کون سی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنا اچھا کام کروں کہ اس جاب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔ صحیح ہے؟ اب یہ کیا کرے گا اس کے لیے؟ تو مثال کے طور پر اس کو اٹھنا ہے 8 بجے، پہنچنا ہے اپنی جاب کے اوپر۔ پتہ نہیں آج کل پاکستان میں جابس کے اوپر کتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا علیحدہ ہوتا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کا علیحدہ ہوتا ہوگا، بزنسز کا علیحدہ ہوتا ہوگا، سروسز کا علیحدہ ہوتا ہوگا۔ بہرحال ہماری مثال میں 8 بجے پہنچنا ہے، لیکن یہاں پہ ایک مشکل آ رہی ہے۔ اگر وہ 8 بجے جاب پہ پہنچنا چاہتا ہے تو 7 بجے اس کو گھر سے نکلنا ہے۔ اگر 7 بجے گھر سے نکلنا ہے تو اس کو 6:30 بجے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے اور رائٹ ٹائم کے اوپر پہنچ جانا ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل آ رہی ہے، اول وقت نماز کا ہے 4:10۔ اگر وہ اول وقت نماز کے لیے اٹھ جائے 4:10، اب ایک مشکل ہے، وہ بیچ کے ٹائم میں کیا کرے گا؟ اگر اس کو جاب سنبھالنی ہے، فریش جاب کے اوپر پہنچنا ہے، تو اس کو 6 بجے 6:30 بجے اٹھنا چاہیے تاکہ وہ رات کی 6-6.5 گھنٹے کی نیند لے چکا ہو، اور اس کے بعد جاب پہ فریش پہنچے گا، اپنی ساری انرجیز کو جاب پہ لگائے گا اور اپنی کامیابی کے سیڑھی کے اوپر چلتا چلا جائے گا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ خدا کا نظام کیا کہہ رہا ہے، تو خدا کا نظام کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے کاموں کو اول وقت سنبھالے تو تم اول وقت نماز پڑھو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ 4 بجے تم کھڑے ہو جاؤ مصلی کے اوپر، بلکہ 3:45 بجے، تاکہ 2-4 رکعت شب کی بھی پڑھ لو، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لو، اول وقت فجر پڑھ لو اور تھوڑی سی تعقیبات پڑھ لو۔ اس سے جو تمہیں کامیابی ملے گی وہ 6:30 بجے اٹھ کے ہوشیار سوٹڈ بوٹڈ پہنچنے سے نہیں ملے گی۔ 90% ہماری آبادی کے لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ سکون سے اٹھیں گے۔ کتنے % ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا کہ اگر یہ اول وقت نماز پڑھ لیں تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اول وقت آفس پہنچ جائیں؟ اور کتنے % ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سوچا ہو کہ اگر میں اول وقت نماز پڑھ لوں اور اللہ کے دین میں بڑھنا شروع کر دوں، یہ حتیٰ اس سے بہتر ہے کہ جاب میری بہت اچھی چلے لیکن میں دین سے بہت پیچھے رہ جاؤں۔ کتنے % لوگ؟ کتنے % لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں کہ اگر میں دین میں بہت آگے بڑھ جاؤں، حتیٰ جاب چلی جائے تب بھی صحیح ہے؟ یا اللہ! کوئی سننے والا یقیناً مجھ سے کہے گا مولانا خدا کا واسطہ رحم کرو، یہاں بے روزگار پہلے ہی بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کا ایک فرمان عرض کرتا چلوں، بہت خوبصورت فرمان، درود بھیجیں محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل علیک بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر! تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ صحیح ہے؟ تمام عرفا جنرلائز کارپٹ اسٹیٹمنٹ کم سے کم 1.5-2 گھنٹے صبح عبادتیں کرتے تھے، کم از کم۔ اچھا یہ کتنے مصروف لوگ تھے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ سب لوگ حجروں میں بیٹھے رہتے ہوں گے، بیکار بے روزگار، کھانا وانا کو ان کو دے دیتا ہوگا اس لیے یہ عبادتیں کرتے رہتے ہوں گے۔ نہیں، اس میں آیت اللہ خمینی بھی شامل ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے۔ کروڑوں انسانوں کی زندگی ان کے اشاروں کے اوپر چل رہی تھی، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اس میں بڑے نامی گرامی اساتذہ تھے جن کا کام صبح سے شام تک ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا تھا، تربیت کرنا تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اس میں آیت اللہ بہجت جیسے نامی گرامی عرفا تھے جو نہیں معلوم کیا کچھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود یہی کرتے تھے۔ اب ہماری نظر میں ہم اتنے مصروف ہیں
اور یہ لوگ اتنے بیکار بے روزگار ہیں کہ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے اور ان لوگوں کے پاس اس کا وقت تھا. اچھا ہمارے پاس اس کا وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مولانا ان لوگوں کو تو کوئی جاب نہیں کرنی تھی، میں نے تو جاب کرنی ہے نا. کیوں ہم لوگ اس طرح ہیں؟ اچھا کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جاب چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اپنی پرائرٹی کو صحیح سیٹ کر. تو مثلا میں کیسے مینج کروں گا اگر مجھے 8 بجے جاب پہ پہنچنا ہے اور 4 بجے والے وقت نماز پڑھنی ہے؟ رات کو مینج کر لوں، تھوڑا جلدی سو جاؤ. لیکن مولانا سارے خاندان کا ملنا ملانا اسی وقت ہوتا ہے، تھوڑا کم کر لو. نہیں یہ کم نہیں ہو سکتا، میں صبح سے کاٹ لوں گا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں اگر بہت اچھی صورتحال رہی تو میں صبح کو آخری وقت میں کہیں اٹھ کر ایک نماز پڑھ لوں گا، اس کے بعد دوبارہ سو جاؤں گا. دوبارہ یہ میں اچھے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ کہے گا مولانا قضا پڑھنے میں کیا رہ جائے، زور اثر کے ساتھ قضا پڑھ لیں گے. تو میں اگر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا اور دوبارہ سو جاؤں گا اور 8 بجے جاب پہ پہنچ جاؤں گا تو اس میں فرق کیا پڑے گا؟ ایک فرق پڑے گا، تمہیں خدا نے برکتیں دینے کے لیے ایک وقت رکھا تھا وہ تم نے مس کیا. اب یہ جو 8 سے لے کے 6 تک یا 5 تک تم نے جاب کرنی ہے نا، اس میں جوتے چٹکھاؤ گے تب بھی وہ نہیں ملے گا جو اس وقت مل جاتا. اب یہ ہوگا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لو، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. اب بھی کسی کو عقل آئے گی کام صحیح کر لے؟ نہیں. یہ وہ جو پہیا ہوتا ہے نا جس کے اندر جو چوہا گھوم رہا ہوتا، ہیمسٹر ویل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ وہ ہے. یہ پہیا گھماتا رہے گا اور کبھی اس چوہے کو سوچنے کا موقع نہیں دے گا کہ بیٹا تم نہیں چل رہے ہو، تم وہیں کھڑے ہو، پہیا گھوم رہا ہے، تمہاری کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ کو اور مجھے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ جو دنیا نے ہمیں پیٹرنز بنا کے دیے ہیں، نہیں کہہ رہا بے جاب کے بغیر زندگی گزارنی ہے، کام کے بغیر. کب میں کہوں گا؟ وہ تو آیت اللہ قاضی تھا بھائی فوراً کہتے تھے سب سے پہلے حلال کماؤ، حلال کماؤ، اس کے بغیر نہیں آنا میرے پاس. جو شرط ہے اسلام کے اندر، لیکن اس کے اوپر اپنی زندگی قربان کر رہے ہو اور ان برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے ہمیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا. میں تو سوچتا ہوں اگر ہم لوگ سویڈن ڈنمارک کی طرح ہوتے جنہوں نے دنیا میں کم سے کم اپنی ویلفیئر اسٹیٹ بنا لی تو پھر قابل قبول ہوتا کہ چلو بھائی دنیا میں تو ویلفیئر اسٹیٹ بنا لی، اب آخرت بنی ہے نہیں. یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، یہاں تو اس میں بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا وہ لوگ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ مصیبت میں نہیں پھنسے ہوئے، جا کے ذرا ان سے پوچھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو 40-45 لاکھ کے ملک ہیں، وہ تو ہمارے پنجاب کی کسی چھوٹے موٹے گاؤں اگر 2-4 ملا لو گے تو ان کی پورے ملک کی آبادی ہو جائے گی. اس 40-45 لاکھ میں بھی ذرا جا کے دیکھنا خودکشیوں کا ریٹ کیا ہے، زندگی ہے کیا وہاں. تو بھائی لبے لباب میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، وہ یہ کہ اس پہیے سے باہر آ کر ذرا سا یہ جج کرنے کی کوشش کرو یہ جو لوگ کامیاب ہوئے تھے ان کے فنڈامنٹلز کیا تھے، یہ کن بنیادوں پہ محنت کر رہے تھے. اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کو بھی میں کلیریفائی بار بار کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں لوگ کام نہ کریں، کاج نہ کریں، معاش پہ توجہ نہ دیں. بھرپور توجہ دیں، لیکن دوسروں کی باتوں کو سننے کے بعد کہ اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کیا تو وہ ہو جائے گا، اور تمہارے پاس اگر یہ نہیں ہوا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، ان میں مت پڑو. یہ دنیا کی باتیں کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان. اس پہ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اب ایک جلدی سے ایک مثال اور دیتا ہوں، آپ کا وقت دیا میں نے، درود بھیجے محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد آل محمد. یہ جو تاریخ کی مثالیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں. جو لوگ سید الشہداء کے ساتھ آئے تھے انہوں نے قربانیاں نہیں دی تھیں. کربلا کے میدان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کربلا کے میدان کے اندر تو ظاہر قربانیاں دی تھی، جانیں گئی ان کی،
انہوں نے اپنے جسموں کو کٹوایا، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی تھیں. جو کوفہ سے نکل کر سید الشہداء کا ساتھ دینے آتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد اس کے گھر کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ گھروں کو لٹرلی بنی امیہ کے اصولوں میں سے ایک تھا کہ اگر کسی نے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا، اس کو گھر کے بیچ میں کھڑا کر کے دیواریں اس پہ گرا دیں گے. یہ روٹین تھا. کتنے ہی لوگ جلیں مریں اسی طریقے سے کہ بہرحال ان کو سزائیں ملی ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دیا. ہم بات کرتے ہیں چھوٹی موٹی قربانیوں کی. یہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں 1400 سال کے بعد اذان منا رہے ہیں، مجھے تقریباً یقین ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے اجداد نے ناقابل تصور قربانیاں دی ہوں گی. پوچھیں جا کے پیچھے کیا ہوا ہے. اب ان باتوں کو چھیڑنا جو ہے وہ بعض اوقات کسی کو اچھا نہ لگے اور وہ سوچے کہ مثلا یہ باتیں بہت پرانی ہو گئیں، لیکن نہیں معلوم ہم لوگوں کو کیا کچھ ہوا. گاؤں کے گاؤں پوری زندگیاں اپنی دے کر اس بات پہ آئے. یہاں پر سب کچھ لٹا پٹا کے ابھی بھی نشانیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں. بہرحال تم جو لب لباب ہے عزیزان محترم، وہ یہ کہ ظاہر کا دھوکہ مت کھائیں. اپنے دین کے اندر جو تعلیمات آپ کو اس کے پیچھے لے جانے والی ہیں ان پہ بھی توجہ دیں. آپ کو اپنی زندگی کی برکتیں چاہیے، فنڈامنٹلز پہ کام کرو. فنڈامنٹلز کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ کہتے ہیں، پھر آپ کہیں گے مولویوں کی طرح بات شروع کر دیتے ہیں لوگ. فنڈامنٹلز یہ کہتے ہیں نماز اول وقت پڑھو، کچھ بھی کرو اول وقت پڑھو. قربانی دو، نیند کی قربانی دو، کسی اور چیز کی قربانی. کیا قربانی دینی پڑے گی؟ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا لوگ رات کو 12 بجے تک مزے کر کر کے سو رہے ہوں گے، تمہیں 10 بجے سونا پڑے گا. قربان کرو. بغیر قربانی کی کسی کو کچھ نصیب نہیں ہونا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں پھر دین میں ایکسٹریمزم دکھاتے ہیں. میں مجبور ہو کے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے پھر آ گیا. وہ یہ کہ مثلا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دین کے اوپر کام کریں گے لیکن اب ہم سے دنیا نہیں مانگنا. تو وہ عضو معطل بن جاتے ہیں، پیرالائزڈ آرگن بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے. نہیں، یہ دین کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ وہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، صبح کو نماز پڑھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر جو میں سوؤں گا تو ظہر پہ اٹھوں گا، اور پھر جو عبادتوں کا سلسلہ نکالوں گا تو پھر میں مغرب کے اوپر اٹھوں گا، اور میرے گھر بار کا خرچہ چلو میرا بڑا بھائی ہے نا اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ اس کو تھوڑا سا سنبھال لے گا. اسلام عرفان کے نام پر، تقویٰ کے نام پر دوسروں کے اوپر پلنے والے انسان بنانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام کہتا ہے رزق حلال کماؤ. 80%، 90% مختلف عبارتیں استعمال ہوتی ہیں، عبادت اس کے اندر ہے. معطل بننے کی کوئی کوشش نہ کرے عبادت کے نام پر. تو آپ بیلنس کریٹ کریں، زندگی کو ایک پیٹرن کے اوپر لے کر آئیں، کنٹرولز لگائیں. بغیر کنٹرول کی کوئی کام نہیں ہوگا. اور بالکل فنڈامنٹلز کو کیوں ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کیوں اتنی اہمیت اس لیے دیتے ہیں اگر وہاں سے صحیح ہو جائے معاملہ تو آگے تک صحیح ہوتا ہے آہستہ آہستہ. فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ اول وقت نماز پڑھو، حتیٰ بے توجہی سے پڑھو. حتیٰ اگر توجہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، اول وقت پڑھو. اس کی برکتیں ہیں، اس کی برکتیں. حتیٰ یہ آپ کہیں گے مولانا نے اپنی طرف سے نکال دیا. نہیں واللہ میں نے اپنی طرف سے نہیں نکالا ہے، یہ آیت اللہ بہجت نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے، سید علی قاضی سے، کہ حتیٰ اگر کوئی بے توجہی کے ساتھ اول وقت نماز پڑھتا رہے خدا اس کو بھی معنوی مقام دے گا. اور انہوں نے فرمایا تھا اعلیٰ معنوی مقامات، اعلیٰ معنوی مقامات. اور ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، اور آپ اول وقت نماز پڑھیں اور اپنے دل میں امام حسین کو زندہ رکھیں. بس رزق حلال کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ اول وقت نماز پڑھیں، دل میں امام حسین زندہ رہے. یہ دل میں امام حسین زندہ رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اول وقت تو ہم نے کہہ دیا توجہ کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی چل جائے گا. دل میں امام حسین کیوں؟ میں نے نہیں کہا زبان پہ امام حسین رکھیں. بعض اوقات زبان پہ امام حسین ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا ہے. ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے تب بھی دل میں نہیں ہوتا ہے بعض اوقات.
بعض اوقات کچھ نہیں کر رہا ہوتا، بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دل میں امام حسین، دل میں ہونا ضروری ہے۔ نشانی کیا ہے؟ تجربہ آپ نے کیا ہوا ہوگا، پہلے سے کیا ہوا ہوگا، ماشاء اللہ آپ لوگ اچھے عزادار ہیں الحمدللہ۔ دل میں امام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تجربہ کیا ہے؟ اس کا سادہ سا تجربہ ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں آسٹریلیا میں تھا، تو وہاں ایک شہر کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا وہ فلاں شہر ہے نا، وہاں پہ چھوٹا سا امام بارگاہ ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا ہاں، کہ یہاں پہ ایک زمانے میں 3 شیعہ تھے، صرف 3 شیعہ، وہ بھی ایک ملک کے نہیں تھے، ایک اس ملک کا تھا، ایک اس کو، یعنی کہ مولانا یہ 3 شیعہ، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ان لوگوں کے پاس کچھ اور چیز ہوتی تھی، یہ شب عاشور محرم کے دنوں میں تینوں جمع ہوتے تھے، حدیث قصہ پڑھتے تھے، یا حسین یا حسین کرتے تھے، یہ اس طرح مجلس کرتے تھے۔ اب آپ اور میں تجربہ کیسے کریں دل میں امام حسین ہونے کا؟ بہت آسان کام، خاموشی سے کہیں بیٹھ جائیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، امام کے غم کو یاد کریں اور دیکھیں دل رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے۔ یہ تجربہ ضرور کیجیے گا، خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، کوئی کیسے ڈھونڈ رہو، نوحہ نہ لگائیں، مجلس نہ لگائیں، کچھ نہ کریں۔ آپ نے زندگی بھر مصائب سنے یا نہیں سنے؟ سنے، خاموشی سے بیٹھ جائیں، سید الشہداء کے مصائب کو دل دل میں سوچیں، دل دل میں سوچیں، کچھ نہ کریں، ایک لفظ کہے بغیر اپنے دل سے پوچھے رونا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ امام کے مصائب، دل میں امام حسین کو زندہ کریں۔ اچھا، پھر باہر جا کے ماتم نہ کریں، کریں بھائی، جلوس نہ نکالیں، ضرور نکالیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آئسولیٹڈ کریں، نہیں نہیں، یہاں سے انرجی لیں اور باقی پوری دنیا تک امام حسین کا پیغام پہنچائیں، یہاں سے انرجی لیں۔ اچھا، جب اکیلے میں بیٹھے ہوں تو کیا سوچیں؟ میں کبھی ایسی لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہوں جہاں پر ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، میری زبان کچھ اور ہوتی ہے، 1-2 زبانیں مجھے آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے لاکھوں ہزاروں زبانیں نہیں آتی مجھے۔ مثلا کہیں پہنچ گیا، وہ لوگ فرینچ میں پڑھ رہے ہیں، اب میں کیا کروں بھائی؟ کہیں پہنچ گیا، مثلا وہ کسی بلتستان کی کسی زبان میں پڑھ رہے ہیں، گلگت کی کسی زبان میں پڑھ رہے ہیں، سندھی کوئی بہت ٹیڑھی سی، کوئی مثلا مشکل سی کوئی ہے، سادی سندھی میں سمجھ جاتا ہوں، لیکن کوئی ایسی پڑھ رہے نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے، میں کیا کروں؟ تو میں ایک سادہ سا کام یہ کرتا ہوں، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، اور وہ جو مصائب پڑھ رہے تھے وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں اپنے ذہن میں یہ سمجھ جاتا ہوں مثلا یہ مولا علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے ہیں، تو میں اپنے ذہن میں مولا علی اکبر کے مصائب خود لے کر آتا ہوں، پھر سوچتا ہوں مجھے گریہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ جو آپ کریں گے نا، یہ ماحول کے اثر میں نہیں کریں گے۔ یہ تو میں نے ابھی مثال دی جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اکیلے میں بیٹھتے ہیں، اکیلے میں بیٹھتے ہیں، کبھی ممکن ہو تو تھوڑا سا تاریکی میں بیٹھیں اور اپنے ذہن میں سوچیں جیسے آپ بھی زندان شام میں ہیں، آپ بھی زندان شام، کبھی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھیں، کوئی سختی ہوتی ہے بعض اوقات، بہت معذرت چاہتا ہوں، بچوں والی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کہ مثلا کبھی لائٹ چلی جاتی ہے نا، گھر میں بڑی گرمی ہو رہی ہوتی ہے، سختی سی ہوتی ہے، اکیلے میں آپ بیٹھ جائیں اور سوچیں اگر آپ زندان شام میں ایسی سختی میں ہوتے تو کیا آپ کے مولا نے یہ سختیاں نہیں اٹھائیں کیا؟ اپنے دلوں میں امام حسین کو زندہ کریں، پھر معاشرے کے اندر آ کر کام کریں، اس کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ جو میں مصائب کے مختلف جملے کہتے کہتے گزرتا رہا، لیکن مثلا کہیں میرے ذہن میں حضرت علی اکبر کا خیال آیا تو میں 2-4 جملے حضرت علی اکبر کے مصائب سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مصائب کو پڑھنا ایک لحاظ سے بہت مشکل کام ہے، لیکن مصائب کو سمجھنا بہت مشکل کام، سمجھنا بہت مشکل کام۔ آپ کہیں گے مثلا سمجھنے کا کیا کام ہے؟ دیکھو، سمجھنے کا کام یہ ہے، آپ نے حضرت علی اکبر کے مصائب سننے ہیں نا،
اب آپ سوچیں اگر آپ وہ بوڑھے باپ ہوتے جس کے سامنے اس کا بیٹا جا رہا ہوتا، ہم تو خیر اس پاکیزگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے اندر تو آ ہی نہیں سکتا، نہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو پھر ایک کام کرو، اپنے ذہن کو یہ سمجھاؤ کہ اگر حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو، اچھا اب کیا کریں؟ اب کبھی حسین کے دل میں غور کریں اور کبھی حضرت علی اکبر کے دل میں غور کریں، اس دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ سید الشہداء کے قلب مقدس میں کیا گزر رہا ہوگا؟ ہمیں کیا معلوم وہ مقام، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ان جملوں کو سوچو جو سید الشہداء نے کہے، اس عمل کو دیکھو جو سید الشہداء نے کیے ہیں، مستندات میں جا کے دیکھ لیں۔ مثلا حضرت علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے، الوداع کر کے آگے بڑھے تو احساس کیا کہ باپ پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے گویا حضرت علی اکبر سے ایک جملہ کہا تھا، گہرائی میں جا کے سنیے، گہرائی میں جا کے سوچے کیا کہا اور مطلب کیا ہے، دل میں کیا ہو رہا ہوگا اس وقت۔ علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اب سوچو باپ کے دل پہ کیا گزر رہا۔ سید الشہداء کو تو پتا ہے نا کہ میرے علی اکبر نے کیسے گرنا ہے، یاد ہے آپ کو شب عاشور سب کا بتایا تو کون کیسے گرے گا؟ سید الشہداء کو پتا ہے میرا بیٹا گرنے والا ہے ابھی، اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک یہ روایت ہو گئی، اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے، میں سب مصائب کو ختم کرتے ہوئے صرف 2-4 جملے، جب حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لائے، نہیں معلوم انہوں نے والد کو مدد کے لیے پکارا یا صرف سلام کہا۔ اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میں جوان بیٹے کے دل میں جا کے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا سوچے گا اگر میں نے باپ کو مدد کے لیے پکارا تو میرا پورا باپ کیسے آئے گا یاد، تو میں مدد کے لیے نہ بلاؤں، میں صرف سلام کروں۔ دیکھو حضرت علی اکبر نے اس کے لیے کیا کیا، جب وہ پانی مانگنے آئے تھے نا تو سید الشہداء نے کہا تھا بیٹا علی اکبر جاؤ جنگ کرو، محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائے گی۔ جب حضرت علی اکبر زمین پر گرنے لگے انہوں نے نہیں کہا بابا میری مدد کو آئے، کہا بابا محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ گویا شاید کہہ رہے ہو علی اکبر بابا آپ مت آئے، آپ زحمت نہ کریں، یہ دشمنوں کا نرغہ ہے، یہاں پر مت آئیے گا۔ حضرت علی اکبر کی طرف جب سید الشہداء بڑھے ہیں، ابھی دو روایت اور عرض کروں گا، میرا دل کٹ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک موقع پہ ہمارے پاس روایت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر سے کہا بیٹا آواز دو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ آواز تو دکھائی نہیں دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر کی لاشیں پر پہنچے، ایسو بہت دفعہ ہم نے مصاحب میں سنا ہے، برچی کا معاملہ تھا، ایک برچی سید الشہداء نے علی اکبر کے سینے سے نکالی ہے۔ ایسو ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، بڑی عجیب روایت۔ نفس المحموم میں شیخ عباس قمی، وہی شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان آپ پڑھتے ہیں نا، اسی کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ جب علی اکبر کے نزدیک سید الشہداء پہنچے تو سید الشہداء نے گویا یہ منظر دیکھا، لکھا ہے دشمن کی تلواریوں نے سے اوپر گرتے تھے اور نیچے آتے تھے، علی اکبر کے اوپر اتنے وار کیے شمشیروں اور نیزوں کے۔ میں روایت ابھی عرض کرتا ہوں، عدید و بعض محدثین مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سید الشہداء علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا کر لاشا گھسیٹ رہے تھے تو پیچھے سے لعین اکبر کے لاشے پر یہ مار رہے تھے۔
شیخ عباس قمی نے عربی کی روایت لکھی ہے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ اب کسی بوڑھے باپ سے پوچھنا کہ اپنے جوان کا لاشا اٹھانا کیسا ہے، نہیں لاشا اٹھانا نہیں، اس لاشے کو اٹھانا جس پر دشمن ضربے لگا رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مولا علی اکبر کے مصائب کا، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما، ہمیں ان سے متصل ہونے ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما۔ ایک بیمار رضا چنائی صاحب کی شفا کے لیے درخواست کی گئی ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا بحق مولا امام زین العابدین ان کو اور تمام مرضائے اہل بیت اطہار کو شفائے کامل نصیب فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس نظر لطف کے حصول کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے اور امام کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔